اچھا وہ 5 حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان و تعظیم. اس کے بارے میں تفصیلی بحث تو بعد میں ہوگی کہ ایمان سے مراد کیا ہے، تعظیم سے مراد کیا ہے، لیکن یہاں تعظیم کا ایک مفہوم ذہن میں رکھ لیجئے. ایک تعظیم کے معنی اردو میں ہم لیتے ہیں کسی کی تعظیم کرنا، ٹو شو ریسپیکٹ ٹو ہم. ایک جو اصل مفہوم عربی زبان میں تعظیم کا ہے، ٹو ہولڈ سم تھنگ ان ہائی اسٹیم، اس کو عظیم سمجھنا کہ اس کے اندر عظمت ہے، اس کے اندر بہت قدر و قیمت ہے. تو ایک ہے کسی کے لیے رسپیکٹ، تعظیم، یہ بھی صحیح ہے، اس کا مفہوم آئے گا. لیکن یہ ہے کہ یہاں جو مفہوم یہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر صحیح معنی میں ہمیں ایمان حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اس کا جو مقام اور مرتبہ ہماری نگاہوں میں ہوگا، پھر اس کی جو قدر و قیمت ہماری نگاہ میں ہوگی، ظاہر بات ہے کہ اسی کی مناسبت سے پھر آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے. اگر آدمی کو معلوم ہو کہ یہاں سے تیل برآمد ہو سکتا ہے تو لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہیں وہ اس کی جو ہے ڈرلنگ پر اور انویسٹیگیشن کے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ، اس لیے کہ توقع ہے کہ یہاں سے کچھ نکلے گا. اگر یہ توقع ہی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس پہ کوئی بھی کوئی محنت صرف نہیں کرے گا، پیسہ نہیں خرچ کرے گا. تو ایمان کے ساتھ جو براہ راست پروپورشنل شے ہے وہ تعظیم ہے. جتنا گہرا ایمان ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اتنی ہی اس کی عظمت جو ہے وہ ہم پر منکشف ہوگی، اور اسی کے حوالے سے پھر اس کے لیے وقت، صلاحیت، محنت، ذہانت کا صرف کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. دوسرا حق ہے تلاوت و ترتیل. اس پر بھی تفصیل سے گفتگو بعد میں ہوگی. یعنی اسے انسان پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. تیسرا حق ہے تذکر و تدبر، یعنی انسان اس کو سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. چوتھا حق ہے حکم و اقامت. یہ خاصی ثقیل اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی. حکم کے معنی ہوتا ہے کوئی رائے دینا، رائے بنانا، فیصلہ کرنا. جب آپ کو فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے خود ایک رائے قائم کرتے ہیں. ہماری رائے قرآن کے بالکل ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، باطنی طور پر ذہنی کیفیت یہ ہو کہ ہم وہی کچھ سوچ رہے ہوں جو قرآن سوچ رہا ہے یا قرآن جو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. ایک ہم آہنگی، حکم بالقرآن. اور پھر اقامت قرآن جو ہے وہ ہے کہ اس کے ایک نظام کی حیثیت سے اسے قائم کیا جائے. پانچواں حق ہے تبلیغ و تبیین، یعنی اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور پہنچانے کے ساتھ تبیین، واضح کرنا. محض پہنچا دینا کافی نہیں ہے، اس کی تبیین. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی آپ واضح کریں لوگوں پر جو کچھ ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو تبلیغ ابتدائی مرحلہ ہے، اور جو اصل شے مطلوب ہے وہ تبیین ہے. ثقیل الفاظ یا دینی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے عام زبان میں بیان کیا جائے تو قرآن مجید کے یہ 5 حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں. وہ ثقیل الفاظ تھے، اصطلاحات تھیں: ایمان، تعظیم، تلاوت، ترتیل، تذکر، تدبر، حکم، اقامت، تبلیغ، تبیین. یہ تو ہیں ثقیل اصطلاحات. سادہ الفاظ میں کیا ہے؟ یہ کہ اسے مانے. اس میں اضافہ کر لیجئے، پہلا حق یہ ہے اسے مانا جائے جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے. دوسرا یہ کہ اسے پڑھے، یعنی اسے پڑھا جائے جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے. چنانچہ جو میں نے آج آیت شروع میں تلاوت کی تھی، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم کتاب دیتے ہیں وہ پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تیسرا یہ کہ اسے سمجھے جیسے اور جتنا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے. چوتھے یہ کہ اس پر عمل کرے جیسے اور جتنا کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے. اور پانچویں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچائے